اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس. وعلیکم السلام سر. جی بیٹا کوئی بات کرنی ہے آپ لوگوں نے سے؟ کوئی بات نہیں کرنے کے لیے آپ لوگوں کے پاس کوئی پوچھنا کوئی بتانا؟ And straight to the topic. تو بیٹا لاسٹ جو ہم نے نا چیپٹر دیکھا تھا تو اس میں نا پولیٹیکل اس دور کے حالات، تاریخی کہہ لیں، سیاسی کہہ لیں، تھوڑا سا شاید ثقافتی، اس کے حالات زندگی نا جو اس دور میں رہے ہیں. اب بیسیکلی پیورلی ہم وہ لا کے کانسیپٹ میں آ رہے ہیں. بنیاد اب بن چکی ہے کچھ چیزوں کی، شاید ہمیں اب بہتری سمجھ میں شاید آ جائے. ایک بیک گراؤنڈ رائٹر نے بنا دیا آپ کے سیاسی حالات کے ساتھ. اب بات ہوگی لا کے سورسز کے حوالے سے، قانون کا ماخذ کیا ہے. تو قانون کا ماخذ، آواز آ رہی کلیئر؟ جب نہیں آئے آواز تو بتا دیجیے گا. آ رہی آواز؟ جی سر آ رہی ہے آواز. اچھا، اب ماخذ کیا ہے، سورسز کیا ہے قانون کے؟ تو بیٹا سورسز وہی ہیں کہ جو جس طرح سے قانون مارد وجود میں آیا ہے، قانون بنا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں سورسز آف لا. قانون کا طریقہ کار کیا تھا، کس طرح سے مارد وجود میں یہ آیا. اب سب سے پہلے اس دور میں کیا تھا قانون کا حوالہ، قانون کی چیزیں. تو جناب ہم آلریڈی یہ چیز کو شاید کسی موقع کے اوپر دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ رومن لوگوں کے لیے قانون کا جو نظام یا جو قانون ان پر لاگو ہوتا تھا، پرنسپل آف پرسنالٹی آف لا کے اوپر. کیا جناب کہ جو شہری ہے اس شہری پر اس ملک کا یا ریاست کا قانون لاگو ہوگا، اس کے علاوہ باقی پر نہیں. ٹھیک ہے، تو اسی اصول کے تحت جو جس سوائل یا ای ایس سوائل، جے کے ساتھ بھی نا جس، جے یو ایس بھی کئی بکس میں آپ دیکھیں گے اور کئی میں آپ اس کو ای ایس سوائل جیسا یہاں پہ بک میں لکھا ہوا تھا، اس سے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں. تو بیٹا رومنس کے لیے تو وہ قانون تھا، لیکن اوبویسلی دیکھا کہ جب سوسائٹی بڑھتی رہی، آہستہ سے چینجنگ تبدیلیاں آتی رہیں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اور زیادہ لوگ آئے، سوسائٹی کمپلیکس اور بڑی ہوتی گئی. تب وہ اس موقع کے اوپر جو انسٹیٹیوشن یا قانون تھے وہ پھر اس پر ان حالات کو، ان چیزوں کو پورا نہیں اتر سکتے تھے. اس بنیاد کے اوپر پھر ای ایس جینیٹیم، ٹھیک ہے، جو بعد میں مغربی رائٹر کہتے ہیں کہ اسی کی بنیاد کے اوپر جو انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل لا ہے وہ مارتے وجود میں اسی کے حوالے سے. بہرحال تو ایس جینٹیم کے بعد میں پھر جو سکوپ تھا قانون کا کافی بڑھ گیا، اور بڑھتے بڑھتے ہم دیکھتے 3 صدی عیسوی میں ایک ایمپرر ان کا آیا تھا کراکلا. تو اس نے جو صوبے بھی تھے، امپائر کے جو علاقے تھے، صوبے تھے، تو اس نے سٹیزن شپ کو بڑھا دیا. اس نے کہا کہ یہ نہیں سمپل کہ یہ جو لوگ ہیں یہ علاقے ہیں پہلے سے جو رومنز ہے اور ہیریڈیٹی بیس پہ روم کے سٹیزن سمجھائیں گے، وہ کافی نہیں ہے. اب کیا جناب کہ جو نان رومنز جن کا بیک گراؤنڈ بھی نہیں تھا لیکن اب وہ رومن امپائر میں آ گئے ہیں، تو وہ بھی ہمارے شہری ہیں، سٹیزن شپ مل گئی، تو قانون بھی ان پر ایسی. تو آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ سٹیزن نان سٹیزن کی جو تخصیص تھی وہ بھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے، ہاؤ لا از کریٹڈ اور کم ان ٹو بینگ، کس طرح سے مارد وجود میں آیا یا بنایا جاتا تھا قانون، اس طریقہ کار کو سورسز آف لا کہتے ہیں. یہاں تک کوئی کوشچن کسی کا بیٹا؟ اچھا جی. تو اب رومن بے شک وہ کہتے ہیں کہ کافی زیادہ نا چیزوں کو ترتیب سے لگانے میں یا اس کی تقسیم کرنے میں، کلاسیفائی، اس کی کائنڈ دینے میں کافی زیادہ ان کی ایک رغبت تھی اس معاملے کی طرف. ٹھیک ہے، اور مختلف جو ہسٹوریکل زمانے تھے تاریخ کے طور پر
ان میں قانون میں کس کس طرح سے ہوئی, تو اس حوالے سے اتنی زیادہ فائن ان کی کوئی نہیں ہے. بہرحال کہتے ہیں ہمیں جو پہلی دفعہ ایک لسٹڈ لکھی ہوئی شکل میں ترتیب کے ساتھ قانون کے سورسز یا ماخذ کا ذکر ملتا ہے, تو وہ گائس نے جو پہلی انسٹیٹیوٹ لکھی تھی نا, اس میں وہ کہتے ہیں 2nd سینچری میں, جب اس نے تقسیم یا یہ طریقے بتائے یا سورسز بتائے لاء کے. تو بادشاہ جو قانون سازی کرتے تھے, اسٹیچیوٹ لیجس اسے کہا گیا, پلیبسیٹا جو کہ سینٹ کی طرف سے, یا جو آپ سمجھے اس کو لوگ, پلیبسٹ سے یہ مراد ہے نا رائے شماری کرنا, جس طرح سے آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کے کشمیر کے حوالے سے نا, آپ کو بات ہوگا کہ جو UN سیکیورٹی ریزولوشن ہوئی تھی 1948 میں, اس میں یہی تھا کہ پلیبسٹ یا رائے شماری کرائی جائے گی. تو لوگوں کی ادھر پیچھے جو بات ہے نا, پلیبسٹ لوگ جس میں منظوری دیتے تھے, تو اس میں پھر آپ کے اسمبلیز آف دا پیپل, ادھر سے جو قانون سازی ہوئی, سینٹ کے جو ریزولوشنز تھے ان کا ذکر بھی پیچھے آ چکا ہوا ہے, ایمپررز جو قانون سازی کرتے تھے, پھر ایڈکٹس آف میجسٹریٹس, وہ ہم دیکھ چکے نا, پریٹر جو تھے, پریٹر قانون دیتے تھے جب بھی وہ آفس کو ایزیوم کرتا تھا, اور پھر ریسپونسا پروڈینشیم, وہ لوگ جو قانون کو جانتے ہیں ان کا رسپانس. تو آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم آرٹیکل میں دیکھ چکے ہوئے ہیں کہ یہ جو جورسٹ کے جو سوالات پوچھے جاتے تھے آئدر پارٹیز یا لیٹیگینٹس کی طرف سے, لائرز کی طرف سے قانون کے متعلق, یا وہ جوڈیکس یا پریٹر کی طرف سے, تو وہ رسپانس دیتے تھے نا اس میں, تو رسپانسا, ٹھیک ہے, تو ان کا ذکر. تو ان کو نا گائس کہتا ہے کہ اس دور میں یہ جو تھے قانون کے ماخذ یا اصول تھے. اور اس میں جو انہوں نے جب جسٹینین کی نا کارپس جورس سیولس آئی, اس نے فرسٹ جو بک تھی اس نے انسٹیٹیوٹ کو ریفائن کر کے جن ڈرافٹرز کی کہہ لیں یا جن اسکالرس کی اس نے ڈیوٹی لگائی تھی اس قانون کو واضح کر کے اکٹھا کر کے ایک کوڈ بنا دیں. تو انہوں نے جب پھر جسٹینین کی جو تحت جو بنی تھی گائس کی جو انسٹیٹیوٹ کا فرسٹ جو اس کا بک تھی, اس میں انہوں نے پھر قانون کی تخصیص کی ریٹن لا اینڈ ان ریٹن لا میں, یا اس کو آپ کسٹم بھی کہہ سکتے ہیں. کسٹم کے حوالے سے آگے تھوڑی سی گفتگو اور ہوگی کہ گائس نے اس کو کیوں ایز اے سورس آف لا نہیں رکھا, یا انسٹیٹیوٹ جب لکھی گئی دوبارہ سے جسٹینین کے دور میں, اس میں بھی کارپس جورس سیولس کا جو پہلا والیوم تھا اس میں بھی اس کو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے. تو اس کے پیچھے کچھ واقعات ہیں, کچھ بات چیت ہے, پلیبینز اور پیٹریشنز کی لڑائی اور یہ باتیں ہیں, تو اس کو آگے بھی اس کا ذکر آ جائے گا. یہاں پر رائٹر ہمیں بتا رہا ہے کہ 1st سینچری جو بیفور کرائسٹ کا ایک فلاسفر تھا کائسرو, اس نے بھی جو سچ کسٹم کو تو نہیں لیکن اس نے ایکوٹی, ایکوٹس اور ڈیسائیڈڈ کیسز ان کو سورس آف لا تحریر کیا تھا, اور شاید یہ دونوں ان کے بقول یہ بھی کسٹم کی ہی آگے ریفائنڈ فارم یا ریفائنڈ شکل تھی. ایکوٹی کا بیٹا آپ انشاءاللہ پڑھیں گے, ایک نا پراپر سبجیکٹ ہے آپ کا 5th سیمیسٹر اینڈ 6th سیمیسٹر میں, پرنسپلز آف ایکوٹی, جو کہ کانسیپٹ تو روم سے اس کا آغاز ہوتا ہے, لیکن برطانیہ میں کامن لا کورٹس تھیں. تو کامن لا یہ آپ کو پتہ ہے, کامن لا کے ساتھ ساتھ اس کی ریگرز کو ختم کرنے کے لیے بادشاہ کا جو وزیر قانون تھا برطانیہ میں, لارڈ چانسلر, تو اس کی چانسری کورٹس مارد وجود میں آئیں. اور ادھر جو اب کامن لا میں جو ریلیف نہیں ملتا تھا, کوئی ڈیفیکٹ ان لا یا اسٹرنجنسی کی وجہ سے یا فارملزم کی وجہ سے, تو ادھر پھر وہ لارڈ چانسلر کی عدالتوں میں ملنا, ادھر سے پھر یہ سیٹ آف کورٹس ڈیولپ ہوئے, اور ادھر سے جو پرنسپلز یا میگزمز آف ایکوٹی وہاں سے مارد وجود میں آئے. بہرحال کائسرو نے جو کسٹم کا کانسیپٹ دیا تو جسٹینین کی جو انسٹیٹیوٹ تھی اس میں اس کا تھوڑا سا اس کا فرق ہے, اس لیے کہ کائسرو کہتا تھا کہ جو کسٹم ہے یہ ہمارے جو باپ دادا کے رواج ہیں پرانے لوگوں کے وہ ہیں, ٹھیک ہے, یوزیج ہوتا ہے نا بیسیکلی کیا ہے کہ معاشرہ, تو سب سے پہلے معاشرہ جو تھا آپ کی فیملی کا انسٹیٹیوشن آیا, اسی سے فیملیز اکٹھے ہوئے, لوکل کمیونٹی ٹرائب کی شکل اختیار کی, ٹرائب سے آہستہ آہستہ پھر ریاستیں آئیں, ابھی اسٹیٹ کی فارم میں آئیں. تو ادھر اسی طرح سے قانون کا آغاز ہوتا تھا نا, کہ لوگوں کی رائے ہوتی تھی کہ کیا اچھا کام ہے کیا برا کام ہے, اور کس طرح کے حالات میں کس طرح سے عمل کرنا چاہیے, طریقہ کار یا نام اس کی کسی بھی حوالے سے کیا ہونی چاہیے.
تو وہی پھر آہستہ سے جب ان کو نارمز کو پوری سوسائٹی اس طریقہ کار کو کر لیتی تھی، وہ نارمز بن جاتی تھی. کیوں کہ انہوں نے رکھا کہ اب اس کی جو حکم عدولی یا اس کی جو روح گردانی کرے گا اس کو اب سزا بھی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، تو یہ سزا کے کانسیپٹ سے پھر اس کو جوڈیشل نارمز بن گیا آہستہ آہستہ سے. ٹھیک ہے، جو پھر مورز کا کانسیپٹ ہے، پھر آپ کا فوک لور کا کانسیپٹ ہے، کہ اسی طرح سے نا داستانوں کے پرانے ہیبٹس کے ذریعے سے. تو بیسیکلی یہ جو ہے پریکٹس، لوگوں کی جو پریکٹس ہے وہ جب ان کی ہیبٹ بن جائے تو وہ یوزج بن جاتی ہے. اور یوزج کو جب ایز اے سوسائٹی ہول قانون کا درجہ دے دے کہ اس سے روح گردانی کرنا، اس پر عمل نہ کرنا سوچا بھی نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے، تب وہ کسٹم کا درجہ حاصل کر لیتی، اسے ایز اے سورس آف لا کا رتبہ حاصل ہو جاتا ہے. ہماری جتنی زیادہ تر قانون سازی ہے وہ ہسٹوریکل بنیادوں کے اوپر ان رواجوں کو ہی لیجسلیٹو فارم میں یا اسٹیچوٹ فارم میں بیان کرنا سے ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ زیادہ تر انسان کے جو ان کے آپ کے ایکسپیرینس ہے نا، تو کسٹم رواج ایکسپیرینس کی بنیاد کے اوپر زیادہ تر قوانین اسی سینس میں آتے ہیں. جو پرانے کسٹم رواج تھے انہیں کو پھر وہ لٹن فارم میں دیا گیا. لیجسلیشن یا اسٹیچوٹ کے علاوہ کسٹم دوبارہ سے لا بن جاتے ہیں کہ لیجسلیشن میں تو کسٹم کو ریکگنائز نہیں کیا گیا، لیکن عدالت کے سامنے جب کوئی معاملہ گیا اور ادھر قانون کو سرچ کی گئی تو رواج یا کسٹم موجود آیا اور عدالت نے اس کو ویلڈ کسٹم ریکگنائز کر لیا. جورسپروڈنس انشاءاللہ جب آپ پڑھیں گے تو ادھر آپ کو سورسز آف لا میں کسٹم کی ریکوائرمنٹ کیا ہے جناب، اینٹیک ہونا چاہیے اور ہونی چاہیے، اس کے مخالف کوئی اور پریکٹس نہ موجود ہو. تو اس طرح کی کوئی ریکوائرمنٹ ہے اور عدالت اس کو ریکگنائز کر دے تو وہ بھی کسٹم بھی آج کل کے ماڈرن دور میں پھر قانون بن جاتا ہے، کسٹم ریکگنائزڈ بائی کورٹس. بہرحال وہ پنجابی لہجہ اور ہے، اور ہے. اب گجرات سے لے کے سمجھ لو ادھر تھوڑا سا ایک جیسی بات ہے. لیکن ہم جب سرائکی علاقے میں چلے جائیں ادھر اور ہے، آپ جانگی علاقہ آپ حاضہ پڑھتے جائیں اس سائڈ پہ، یا آپ دیکھ لیں ادھر آپ کا قصور فرق آتا ہے نا، ویریشن ملتان تک جاتے جاتے جو وہ کہتا ہے وہ بس لوگ اصول ایک تھا. تو یہ ایک تقسیم ادھر بن کی جاتی تھی. اور کسٹم کو ایز اے سورس آف لا رائٹر کے بقول شاید اس کے جو انسٹیٹیوٹ میں ذکر نہیں کیا گیا کیونکہ کسٹم کو یا جو رائے دیتے تھے، جو قوانین بتاتے اسے اللہ نہیں سمجھا گیا. تو اوپر رکھا ہوا ہے تو وہ کہتے ہیں تھی وہ بھی بیسیکلی ہے، اس لیے شاید وہ کسٹم یہاں نہیں کی گئی ایز سورس آف کرتی. کچھ کریٹیکل باتیں ہیں وہ آگے بھی آ جائیں گی. جن میں یہاں تک کوئی بات اس کی سمجھ نہ لگی ہو یا کوئی آپ ایڈ کرنا چاہیں. آواز تو سمجھ بھی آ رہی کہ نہیں؟ پڑھ رہے ہیں نا سارے؟ ٹیچر ڈیوٹی ہے پڑھنا بھی تو پڑھانا بھی سمجھنا بھی. بچہ ہمارا کوئی نہیں ہے، بس پیپر دینے کے لیے آئے ہیں اور پیپر میں ہمیں بہت اچھے مارکس دیے ہیں. ایسے ہی ہے کیا صاحب؟ سر ایسے ہی میں یار کچھ شرم کی انتہا ہوتی ہے، بندہ ویسے ہی کہہ دے یار نہیں سر ہم بہت محنت کرتے ہیں پڑھتے ہیں. اچھا چلیں کوشش کیا کریں بیٹا، کیونکہ نا میرے بیان کرنے سے بات نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، ایفرٹ آپ کی طرف سے ہے.
ٹیچر کا رول شاید یہ ہے کہ جہاں پہ آپ پھنس جائیں اپنی کوشش کے بعد، وہ جسے کہتے ہیں ناٹ بن جانا، یا پنجابی میں کہتے ہیں گرا یا گنڈ لگ جانا، تو اس کو کھولنے کا کام ہی ہو سکتا ہے تجربے کی بنا کے اوپر، یا اس میں پڑھا رہا ہے تو اس کو یہ آرٹ یا اسکل اس میں آ جائے. آپ مٹیریل کو پڑھیں گے نہیں، ڈکشنریز کو دیکھیں گے نہیں، تو بیٹا پھر بات نہیں بنی. بہرحال کوشش تو ہم کر رہے ہیں. یا تو کوئی کوشچن ہے تو پوچھ لیں بیٹا، یا کوئی بات آپ کرنا چاہیں. اچھا جی، آرکائک ایج وہ ہم پہلے دیکھے ہیں کہ وہ ریپبلک سے پہلے کا جو دور تھا، اور کچھ ریپبلک کا حصہ نا آرکائک دور میں جب آ جاتا ہے، تو اس میں کسٹمری لا اور جو بادشاہ لیجس ریگی، جو لاز آف دا کنگز ہیں، اس کا کیا طریقہ کار تھا، کیا معاملات ہیں، اس کے متعلق گفتگو ہم شروع کرنا ہے. تو نارمز کا آپ کو بتا دیا کہ یوزیجز آف دا کمیونٹی تھی، جب ان پر بڑے عرصے کے لیے عمل کر رہا جاتا تھا، تو ایک تو قانون کسٹمری لا کی شکل میں وہ آ گیا، اور ساتھ ساتھ کیونکہ وہاں پر جو کانسیپٹ تھا نا پیٹر فیملیا کا، فیملی کا سربراہ، اس کا اپنے جو فیملی ہے، اپنے بچوں پر، فیملی کے ممبرز پر ہر طرح کا کنٹرول ہے، ہر طرح کی اس پہ ہے. تو وہی وہ پیٹر فیملیا کا کانسیپٹ سے کلین پیٹریکس بنے کہ جو مختلف قبیلوں کے سردار تھے، اس کے پاس بھی وہی امپیریل اتھارٹی، اور اسی کانسیپٹ کے تحت بادشاہ کے پاس، ٹھیک ہے، جب بادشاہ آ گئے، ٹھیک ہے، تو وہی اتھارٹی کی بنیاد پہ ہے. لیکن کہہ رہے ہیں کہ یونیفارم میں قوانین جو تھے، تو ان میں یونیفارمٹی پھر بھی نہیں تھی، ایک جیسے نہیں تھے. وجہ اس کے نمبر، اس میں دو باتیں آ جائیں گی. پہلی اگلی جو بات آئے گی کہ کلینز جو تھے، مختلف جو آپ کے ٹرائبز تھے یا قبیلے تھے، تو ہر طرح کا اس میں ان کو تھوڑی سی آپ کہہ سکتے ہیں خود مختاری تھی، اٹانومی تھی. تو اس اٹانومی کے بنیاد کے اوپر جو کلین کا اس کا اندرونی جو معاملات میں تھا، قانون پھر اسی طرح سے ہی رواج تھا. اور دوسری ایک کلاس لڑائی تو دیکھ ہی رہے ہیں ہم، ادھر دیکھی ہم نے کہ جو پیٹریشنز ہے ہائی کلاس ہے، ریسورسز پہ وہ قابض ہے، پاور ان کے پاس ہے، تعلیم ان کے پاس ہے، اور پلیبینز، ٹھیک ہے، جسے آپ لوور کلاس کہہ سکتے ہیں. تو ان کے بھی سیاسی لڑائی تو ساتھ ساتھ ہی رہی. اور ہم دیکھتے بھی ہیں کہ ایک دور تھا کہ پلیبین کی اسمبلی نے جو قانون بنایا وہ صرف پلیبینز پہ ہی لاگو ہوتا تھا، اور بعد میں کہیں جا کے کچھ 5वीं صدی میں جا کے وہ پھر ایک اسمبلی بنی، اس نے طے کیا، تو پھر جو پلیبینز کے بنائے ہوئے اصول پیٹریشنز پہ بھی لاگو ہو گئے. بہرحال وہ اس دور میں تو کہتے ہیں جو پریمیٹیو سوسائٹی کی ضروریات تھی، جسے ہم دیکھو نا کہ ان کی پیسٹرل یا ایگریکلچر کمیونٹی، کلوز کمیونٹی، تھوڑے تھوڑے، اور یہ کبھی قبائل کے اوپر جو منحصر تھی نا، تو اسی طرح کے معاملات تھے. اسی معاملے میں بہرحال اس میں نا دو ڈیولزم پائی جاتی تھی. ڈیولزم اس طرح سے کہ قبائلی امیونٹی تھی، تو اپنے معاملات میں وہ قبیلے کے اصول، لیکن جو معاملات ریاست سے متعلق تھے یا سٹی سٹیٹ سے متعلق تھے، تو سیویٹاس، ٹھیک ہے، کہ وہ پولیٹیکل کمیونٹی کی حد تک وہ جو معاملات ہیں ان کو پھر اس کے لیے یہ دو طرح کے ان کے قوانین کا آپ سامنے انٹرپریٹیشن یا سٹائل ادھر موجود تھا. بہرحال وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو کسٹمری نارمز تھے، یہ بھی قانون سازی کی شکل میں بادشاہ یا اسمبلیز یا سینٹ کی ریزولوشن کے ذریعے سے یہ آہستہ آہستہ سے ان میں اکٹھا ہوتے گئے، اور تقریباً قانون وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ قبائل کے لحاظ سے بھی اور کلاس کے لحاظ سے بھی، یعنی کہ پیٹریشن اور پلیبینز ایک جیسا ہی ہو گیا. کہتے ہیں کہ بے شک جو رائٹرز نے کسٹم کو ایز اے سورس آف لا نہیں بیان کیا یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دی، لیکن اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ پریمیٹیو سوسائٹی میں جو سارا کا سارا قانون تھا اس کا اوریجن کسٹمری ہی تھا. جیسا فیملی آرگنائزیشن کے حوالے سے کہ جو ہیڈ آف دا فیملی ہے اور فیملی ممبرس کے ساتھ کیا رائٹس ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، شادی کس طرح سے ہونی چاہیے، پراپرٹی کی ملکیت کا کیا طریقہ کار ہے، اس کو ٹرانسفر کس طرح سے کرنا ہے. لیکن اس دور میں کہتے ہیں کہ زیادہ فارمیلٹیز، کیونکہ اس وقت نا مذہب کا رجحان بہت زیادہ تھا، ریچولز، مذہبی رسومات کا، تو وہ چیزوں کے اوپر اس کی اہمیت یا ان کے حوالے سے زیادہ وہ کچھ الفاظوں کا اظہار کہ کس طرح سے آپ نے بات کرنی ہے. اس کی مثال جس طرح آج کل آپ دیکھ سکتے ہیں نکاح ہمارا جب کنڈکٹ کیا جاتا ہے، تو بیسیکلی نکاح ہے کیا؟ نکاح تو ایک ایگریمنٹ ہے، ٹھیک ہے،
وہ کانٹریکٹ ہے لڑکا اور لڑکی کے درمیان میں، ایجاب و قبول اس میں ہونا چاہیے. ایک آفر کرتا ہے، دوسرا اس کو قبول کر لے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بھی نکاح کا پیغام حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے بھیجا تھا اور نکاح پڑھایا پھر حضرت ابو طالب نے. لیکن یہاں پہ آپ ایک بات کو دیکھ لیں کہ اب ہم جس طرح سے نکاح کرتے کیا ہیں جناب، مولوی صاحب آتے ہیں، مولوی صاحب نے خطبہ دینا ہے، ٹھیک ہے، وہ ساری رسومات ہیں، ریچولز ہیں بیسیکلی. ٹھیک ہے، اب قانون میں پہلے تو زبانی نکاح تھا، اب قانون نے ایک اور فارمیلٹی دے دی کہ زبانی نکاح ہوتے تھے، لوگ مکر جاتے تھے، یا بعد میں پھر جب تقسیم ہوتی تھی وراثت کی مسائل بنتے تھے تو 1962 یا 1961 کا فیملی لا آرڈیننس کے تحت پاکستان میں نکاح کا ریٹن ہونا ضروری ہو گیا. ٹھیک ہے، فارمل ہو گیا. اور یہ شادی کے کانسیپٹ یا اس دور میں باقی جو چیزیں تھیں، ان کا یہ اصل میں کانسیپٹ کیا ہے کہ دو بندوں نے تو آپس میں اکٹھا رہنے کا، ایک میل اور فیمیل، انہوں نے اکٹھا رہنے کا ایک بنا لیا، طے کر لیا. لیکن اعلان کرنا، دنیا کو بتانا، یہ جو بھی نا کسی بھی چلے جائیں، چرچ میں، مسجد میں کہہ لیں، یا عام آج کل عام فنکشنز کیے جاتے ہیں، تو بیسیکلی یہاں پر بھی جو پھیرے لگوائے جاتے تھے ہندوؤں کے، تو یہ سارے ایک اعلان ہے، لوگوں کو بتا دینا کہ یہ دو بندے اب اس ریلیشن شپ کے تحت رہنے لگے ہیں. اعلان کرنا، اس لیے کہتے ہیں نا نکاح چھپ کے، نکاح یا کوئی بھی شادی چھپ کے نہیں ہو سکتی. جی حوضی آپ کیا فرما رہے ہیں بیٹا؟ سر 1961 سے پہلے پاکستان میں ریٹن نکاح نہیں تھے ہوتے؟ نہیں، ضروری قرار دے گیا کیا، کمپلسری فارم بن گیا نا، ایک فارم بن گیا اور یہ کہہ دیا. اور وجوہات میں نے آپ کو بتا دی نا کہ زبانی چیز پھر بھی زبانی ہے، گواہ فوت ہو گئے، بندے فوت ہو گئے، پہلا نکاح کون سا تھا، پولیگیمی بھی الاؤ ہے نا اسلام میں، تو 4 کی. تو یہ کئی معاملات ہیں، آپ کے بھی کچھ میں فرقوں میں ہے، کچھ میں نہیں ہے، شاید اتنا زیادہ میں ڈیٹیل میں نہیں جانتا. کیتھولک میں محل نہیں پولیگیمی الاؤ، بلکہ آپ میں تو رومن کیتھولک میں طلاق بھی نہیں ہو سکتی، پروٹیسٹنٹس میں ہو سکتی ہے طلاق، دوسری شادی کی جا سکتی ہے. لیکن پولیگامی ادھر نہیں ہے، ایک سے زیادہ شادی کے ساتھ شادی نہیں ہو سکتی پروٹیسٹنٹس میں بھی ہے. جی سر ایسا کچھ ہے، کچھ کر بھی سکتے ہیں، کچھ نہیں بھی کر سکتے. انٹرپریٹیشن ہے نا مختلف قسم کی ہے. جی سر ایسی ہے. لیکن وہ میں جو آپ کو بات کر رہا ہوں نا کہ یہ جو فارملزم آئی، یہ معاشرے اور سائیکولوجیکل ریزنز کی وجہ سے آئی. پبلک اوپینین، پبلک اتھارٹی، ٹھیک ہے، لوگوں کو بتانا کہ جب تک ایسے کام کو اس کے ساتھ جو رسومات ہیں، وہ دیکھا نہیں پنڈت بیٹھ کے پڑھ رہا ہے، اس طرح آپ کا پادری بھی جو ہے جو کرسچن پہ ہوتا ہے وہ بھی بائبل سے کچھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، جو اصل میں تو وہ بس اکثر بات تو یہی نا کہنا کہ یہ تم میں مین اور وائف کے طور پر تمہیں قبول ہے جی، وہ مین کہتا ہے، وہ اس کو وائف کہتا ہے. اصل تو یہی ہے. ہاں جی جناب، ٹھیک ہے. وہ ریچولز کہہ لیں، فارمیلٹی کہہ لیں، اس طرح سے نا، تو اس دور کی خاص طور پر کہ وہ آپ اس دور میں اب پڑھے لکھے لوگوں کو آپ کن کو کہیں گے؟ پڑھے لکھے تھے مذہبی لوگ، پونٹف، اسکول آف پونٹف جو تھا، ٹھیک ہے، جو بعد میں پھر وہ کام سیکولر ہوتے ہوتے جورسٹ کے پاس چلا گیا. تو پونٹفس کی اہمیت یا پنڈت کی اہمیت یا آپ کے خطیب، عالم، مفتی کی اہمیت، ٹھیک ہے، تو وہ ایسے ریچولز مشکل آپ کہہ لیں، منتر کہہ لیں، آیات کہہ لیں عربی زبان میں یا اور لینگویج میں، جو لینگویج میں مذہب کی باتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، تو اس کے تھا. تو ان کی زیادہ تر ریچول اور سمبولک کریکٹر کے معاملات، اس پہ زیادہ فوکس کیا جاتا تھا. پرٹیکولر ورڈز ہوتے تھے، انہی کا ادا کرنا یا جیسچرز، اشارے کرنا، اسی سے پھر وہ بات پوری ہوتی تھی. ٹھیک ہے، اس دور میں تو یہ رہا. اور پونٹفس کی بنیاد کے اوپر، اور قانون کیا ہے یا مذہب کیا کہتا ہے، یہ بھی جو پاور تھی وہ پونٹفس کے پاس ہی تھی. لوگ مسائل لے کے ان کے پاس جانے، اب انہوں نے انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے جو بات بتا دینی وہ اس کا رہنا. لیکن وقت گزرے کے ساتھ ساتھ یہ کسٹمری لا کی جو معاملات تھے وہ کم ہوتے گئے، کیونکہ ایک تو سوسائٹی بڑی ہو گئی، سوسائٹی میں زیادہ معاملات آ گئے، شروع ہو گئے، اور پھر یقینی صورتحال نہیں ہوتی تھی کسٹمز کی. پونٹفس جو کہہ دیتے تھے وہی بات پھر فالو کرنی پڑتی تھی، بے شک اس کے ساتھ آپ ایگری ہیں یا ایگری نہیں ہیں. پھر بعد میں ایک آ گیا کہ پلیبینز جو تھے وہ، کیونکہ مجسٹریٹس پیٹریشنز، سینیٹرز پیٹریشنز،
मजिस्ट्रेट, पहले पॉलिटिक्स पेट्रिशियन से होते थे, बाद में मैजिस्ट्रेट्स या जूरिस्ट पेट्रिशियन। तो प्लीबियंस को हमेशा से शिकायत रही कि जनाब ये कानून की इंटरप्रिटेशन करते हुए ना हमारे खिलाफ ही बातें बताते हैं और फायदा अपनी पार्टी को या हमारे हमसे ज्यादती होती है इस बुनियाद के ऊपर। तो इसी बुनियाद के ऊपर आगे हम देखेंगे ये जो उनका ऑर्डर्स की लड़ाई हुई, मामलात मसले बने तो होते रहे। फिर बादशाह ने भी आहिस्ता आहिस्ता से रिटर्न लॉ की तरफ मामलात फिर चलाने शुरू कर लिए। स्टेट को जो अपने कवानीन बनाते थे या जूरिस्ट जो इंटरप्रिटेशन करते थे उससे भी फिर ये मामला आहिस्ता आहिस्ता रिटर्न फॉर्म में आना शुरू हो गए। अनलेस हम 12 टेबल्स का नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखेंगे तो सबसे पहले कोडिफिकेशन की ना गायस ने की थी ना जस्टिनियन ने की थी, बल्कि जस्टिनियन से 1000 साल 10 सदियों पहले ही कोडिफिकेशन हो चुकी हुई थी। उसका जिक्र आगे आ जाएगा। यहाँ तक बेटा कोई बात है ना? अच्छा, राइटर एंड में हमें बता रहे हैं कि पोस्ट क्लासिकल दौर में कस्टम को एज अ सप्लीमेंट्री सोर्स ऑफ लॉ। देखिए आप जो लोग हॉस्टल्स में रहे हैं, मेस में जाते हैं, उधर कहते हैं ना कि सप्ली ला दो, कमी रह गई है। तो मेन जो कवानीन में जो कमी रह गई थी, जो लेजिस्लेशन के या जजमेंट लॉ थे, उसमें जो कमी को कस्टम फिर पूरा करता था, उस दौर की ये बात है। जी फरहान। सर आपने बोला है कि निकाह के लिए दोनों बंदों का यानी औरत का और मर्द का इतराफ कर लेना कि मैं आपको अपने हक में लेता हूँ यानी आपसे निकाह करता हूँ, तो यही जरूरी है या साथ जो गवाह होते हैं वो भी मैंडेटरी होते हैं? गवाह मैंडेटरी है लेकिन स्कूल ऑफ थॉट्स डिफरेंट है। कुछ कहते हैं कि उस वक्त निकाह हो जायज है लेकिन बाद में ऐलान कर दिया जाए। कुछ कहते हैं कि विटनेसेस का मौजूद होना जरूरी है। इसमें डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। मैं तो सिंपल आपकी बात बता रहा हूँ जिस्ट की, लेकिन हमारे तो अब निकाह का डॉक्यूमेंट्री सबूत, जिसे रजिस्ट्रेशन हम कहेंगे ना, जो बाहर का कॉन्सेप्ट है ना, वो रजिस्ट्रेशन को देखते हैं। बेशक आप चर्च में चले जाए, मस्जिद में जाके निकाह करा लें या हिंदुओं की तरफ से करा लें, वो कहते हैं कि नहीं, रजिस्टर्ड हमारे यूनियन काउंसिल में जाके या जज के सामने जाके या आपका वो जो सॉलिसिटर के जो जिसके पास जहां जहां पावर है। मैं तो सिंपल आपको एक बता रहा हूँ कि इसमें है क्या, वो आप इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस जब देखेंगे ना उसमें करेंगे, और मुख्तलिफ इसके वाले से मुख्तलिफ बातें हैं, और ऑब्वियसली गवाह होने चाहिए। मैं जो आपको बात कर दिया ना कि ये अगर वो ऐसे बंदे रह रहे हैं बगैर शादी के, तो वो तो फिर जिना हो गया ना, ठीक है। उसका कोई भी नाम किसी भी माशरे में ले लें, हर मजहब ने उसे मना किया है। ये तो सेक्युलर सोच के तहत अलाउ है कहीं बातें अपना, जो आप मूवीज आप देखते होंगे, ड्रामास देखते होंगे, उनमें आपको ये कंसेप्ट लिव इन रिलेशनशिप ये वाले बातें कीजिए। लेकिन पुरानी सोसाइटीज जितनी देख लें, मजहब हर मजहब की बात अब कर लेंगे ना, ऐलान करना ना जरूरी है, ठीक है। वो उसका कोई भी रिचुअल्स या कोई भी बातचीत हो सकती है, लेकिन ओबियसली इसमें इजाब व कबूल हर माशरे में, हर मजहब में, हर तरीकेकार में वही इसका बेसिक फैक्टर है। प्लस आप कह लें गवाह, उनके ऊपर बातचीत हो सकती है। क्लियर है बात जी? जी सर क्लियर। हाँ, तो डिटेल में जब पढ़ेंगे ना इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस, तो हर स्कूल ऑफ थॉट की बात आ जाएगी आपके पास उधर। कोई कहते हैं तलाक के गवाह होना जरूरी है, ठीक है, तो और ये कई कॉन्सेप्ट है, तो छोड़ो। लेकिन चले जनरली अब थोड़ा सा जिक्र आ जाता है, क्योंकि मिसाल आपको तो लोकेलिटी करनी पड़ती है ना हर बात की, फिर आपको शायद समझ आ जाती है बात की। तो उसमें कई बार गलती भी हो जाती होगी शायद, तो उसको फिर आप इग्नोर कर दीजिएगा बाद में अगर वो गलती है तो। लेकिन वो लोकलाइज करके बहुत गुफ्तगू करें ना, तो शायद थोड़ा बहुत ना आपका इंटरेस्ट भी रहता है, शायद ऐसे ही है। अच्छा, लेजिस्लेशन का शुरुआत क्या हुआ, या आर्काइक दौर में लेजिस्लेशन मौजूद थी या नहीं मौजूद थी? तो राइटर कहता है कि इस हवाले से सोर्सेज में कोई ना बात क्लियर नहीं है, लेकिन जो सेक्रेड कस्टम थे उन्हीं को ऐसा से जब बादशाह ने रिकग्नाइज करना शुरू किया, तब कहते लेजिस्लेशन आए। और इस हवाले से एक ज्यूरिस्ट का जिक्र करते हैं, पोम्पोनियस, जिन्होंने किताब लिखी थी, तो उसमें उन्होंने जिक्र किया लॉ ऑफ द किंग्स का, जिसे लेजिस रेजी कहते हैं। तो लेजिस्लेशन यहाँ से अल्फाज लिए गए, लेजिस रेजी, जो कि आहिस्ता से लेजिस्लेशन बन गए। तो वो अर्ली किंग्स के जो थे, तो वो किस बंदे ने किए? तो पॉन्टिफिक्स मैक्सिमस, यानी कि उनका जो स्कूल्स ऑफ पॉन्टिक्स था उसका जो सरबराह, जिसका आपका
रोमन चर्च का पोप होता है ना, तो वो उस वक्त उस जो स्कूल था, जो रिलीजन था उसका जो स्कूल था, तो उसका जो पॉन्टिफेक्स मैक्सिमस था जिसका नाम था सेक्टिस पेपरियस, उसने जो एक किताब लिखी थी, ठीक है, जिसको कहते हैं ईएस सिवाइल पेपिरेनम, ठीक है, वो कहते हैं कि हमारे पास वो आई नहीं थी इसके मुतालिक, लेकिन कुछ किताबों में उसका जिक्र है। बहरहाल वो कहते थे इसने जो सारी की सारी ये जो लॉज ऑफ द किंग या जिसे लेजिस रेची कहते हैं, तो बादशाहों ने जो जो अपने फरमान, अब आप मुगल दौर में देखेंगे इधर या सल्तनत उस्मानिया के दौर में, तो बादशाह जो देते थे या खलीफा देते थे उनको फरमान कहा जाता था। तो वो कहते हैं उसका मुतालिक पहुंची तो नहीं है लेकिन थी शायद कि जिक्र है उसका। तो पहले कहते हैं कि बादशाहों ने दिया तो उसमें उसका जिक्र मिलता है, बादशाहों ने जो कवानीन, तो उनके ऊपर बात था। बहरहाल अब दो तरह के बादशाह कवानीन देते थे, प्रिस्क्रिप्टिव एंड कंडेमनेटरी। प्रिस्क्रिप्टिव कि कोई भी काम करना है, तरीकेकार करना है, उसके लिए क्या तरीकेकार होना चाहिए, उसूल बयान कर दिए गए। जिस तरह से वाइफ को ये हक नहीं था कि वो अपने हस्बैंड को तलाक दे सके, ठीक है। फिर किंग नुमा के दौर में एक कानून था पैटर फेमिलिया, जो घर का सरबराह है वो बेटे उसके प्रॉपर्टी की तरह है, वो उनको बेच सकता है गुलाम के तौर पर किसी को, लेकिन जिस बच्चे की मंगनी हो जाए उसको वो फिर इस तरह से फरोख्त एज अ स्लेव नहीं कर सकता। जब हम कंडेमनेटरी लॉज की बात करेंगे तो वो उसका जिक्र आ जाता है कि कोई भी बंदा किसी के खिलाफ कोई जुर्म करे या बुरा काम करे तो रॉन्ग डूअर, उसके लिए वो बंदा रिटेलिएशन, बदला, ठीक है। प्राइवेट रीड्रेस, प्राइवेट रीड्रेस से क्या मुराद है, अपने हाथ में कानून को लेकर या उस बंदे से बदला खुद ले लिया जाए। आजकल के दौर में ये अलाउ नहीं है, नो वन कैन टू लॉ इन हिज हैंड्स। किसी बंदे के खिलाफ कोई भी इल्जाम है तो उसकी रिपोर्ट करें, उसकी तफ्तीश होगी, अदालत में मुकदमा चलेगा और फिर उसको सजा होगी, ठीक है। अब प्राइवेट रीडर्स का ये कॉन्सेप्ट जो है नहीं है। हाँ, सेल्फ डिफेंस के है कि आपकी जान को खतरा है, ये ऐसे कोई बातें हैं, तो इंशाल्लाह पीपीसी जब आप पढ़ेंगे, क्रिमिनल लॉ पढ़ेंगे, उधर आप डिटेल में सेल्फ डिफेंस की बातें कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे यही है कि जनाब कि प्राइवेट रीडर्स था और कुछ हालात में पर्सनल इंजरी जहाँ पे उसके हद तक भी बंदे अपना बदला खुद से ले सकते थे। और इनकी नेचर जो थी इसमें मजहबी एलिमेंट था। क्यों? क्योंकि वो समझते थे ये जो गलत काम है, गुनाह का कॉन्सेप्ट था, तो इससे हमारे देवी देवता जो उनके गॉड्स थे वो जनाब नाराज हो जाते हैं। इससे फिर हमारी क्योंकि सोसाइटी इम्प्योर होगी ना, इसमें गलत बातें आ गई, इसमें प्योरिटी बरकरार नहीं रही, तो अब इस बुनियाद के ऊपर क्या करें जनाब? तो वही है कि जनाब कि आप कुर्बानी दें, या फिर ये है कि बलि चढ़ाना जिसे कहते हैं ना, ठीक है। वो इस बंदे को फिर जब एग्जीक्यूट, रिचुअली तौर पर एग्जीक्यूट से मुराद है उसको जान से मार देना, तो वो बलि का कॉन्सेप्ट के तहत की जाए ताकि कलेक्टिव तौर पे हमारे माशरे में जो खराबी आ चुकी हुई है, जिससे हमारे देवी देवता नाराज हो जाएंगे, हम पे अजाब आएगा, सूखा गाना या फेमाइन, कहत पड़ जाना, ठीक है, बिजली का गिरना, इस तरह से जो मजाक, आग का लग जाना जंगलों में, अब तो हम उसको देखते हैं साइंटिफिक रीजन की बुनियाद के ऊपर, लेकिन सोसाइटी वो करती थी, तो इस बुनियाद के ऊपर ये कंडेमनेटरी नेचर के उधर कवानीन बनाए जाते थे। जी, यहाँ तक कोई बात है जी? अच्छा बेटा, ये अब सबसे मोनोमेंट है एक बात जिसका जिक्र हमारे आर्टिकल में नहीं था। मैं इस बात को ना डिस्कस करने के लिए सारी जो सैको सबाक ये बातचीत चलती रही, लॉ ऑफ 12 टेबल्स, उसमें सिंपल शायद एक आधी लाइन का जिक्र हुआ होगा ना। ये बेसिकली जो फर्स्ट कोडिफिकेशन थी, किस तरह से मारते वजूद में आई, इसके पीछे बैकग्राउंड क्या थे, हालात क्या थे, मामलात किस तरह से चलते रहे, तो अर्ली तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं ना। जी, बात सॉरी कर रहे थे, हाँ, कि पहले तो अनरिटन कस्टमरी थे और जो क्लैंस थे या जेंटाइल जिन्हें कह रहे हैं, उसी बुनियाद के ऊपर मामलात को चलते थे, तो अनसर्टेनिटी थी, क्वेश्चन आ जाते थे, पॉन्टिफ्स की काफी ज्यादा अहमियत बन जाती थी
کیونکہ اس کے اوپر انہیں کی ہی انٹرپریٹیشن یا وہ جو بات کہہ دیتے تھے اس بنیاد کے اوپر چلتے تھے. اب ان کے اوپر پلیبینز جو تھے ان کو بڑے مسئلے مسائل ہوتے تھے. ایک تو آبادی بھی ان کی زیادہ تھی لیکن ریسورسز ان کے پاس بالکل نہیں تھے, پڑھے لکھے بھی نہیں تھے. وہ پونٹس وہ بعد میں میجسٹریٹس اور جو جورس تھے وہ پیٹریشین کلاس سے ہی ہوتے تھے. تو انہوں نے پھر جو آرڈر آف دا اسٹرگل آف دا آرڈرز کا دور ہے نا, کافی زیادہ انہوں نے لڑائی کی کہ اب یہ پونٹس اور مجسٹریٹ کی مرضی سے نہیں معاملات چلیں گے, ٹھیک ہے, کلیئر ہونا چاہیے معاملات کو, کورٹس کو. تو اسی بنیاد کے اوپر تحریک چلی کہ لکھا پڑھا قانون ہونا چاہیے, ٹھیک ہے. اب کہتے ہیں کہ یہ کوڈیفیکیشن کا جو پھر کانسیپٹ ہے یہ گریک سے آیا ہے. گریکس نے اپنے قوانین کو لکھ کر رکھا ہوا تھا. تو رومن سویلائزیشن پہلے گریکس کی تھی نا, سٹی اسٹیٹس کی. اور وہ کہتے ہیں کیونکہ گریک نے اپنے دور میں جو کالونیز رکھی ہوئی تھی اٹلی اور سسلی کے علاقے میں, کیونکہ اوبیسلی روم کا علاقہ بھی بنا, تو کہتے ہیں وہاں سے یہ رومنس کو آئیڈیا ملا یا وہاں تک بات آئی. شاید کا لفظ بار بار رائٹر کئی جگہ پہ موقع پر یوز کرتا ہے. ایک تو اس کا نیوزی لینڈ سے تعلق ہے شاید, اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جس چیز کا سورس نہیں ہے اور جہاں پہ چیز کو نہیں بیان کیا جائے, تو مائتھولوجی نا, میتھ کہ کئی باتوں کا ثبوت تو نہیں ہے لیکن ان کا ذکر بار بار ہو رہا ہے, تو وہ پھر رائٹر کی بھی ڈسٹنکشن ساتھ ساتھ بیان کرتا جاتا ہے جناب. تو کہتے ہیں کہ جب نا پھر ایک نا کوڈیفیکیشن کے لیے طے کر لیا نا کہ قانون کو لکھا پڑھا ہونا چاہیے, تو ایک 3 ممبر کمیشن بنایا گیا جو گریس گیا تھا قانون کو دیکھنے, کیسے ان کے قوانین کو کس طرح سے کوڈیفائی کیا گیا. ان کی واپسی پہ کہتے ہیں کہ انہوں نے پھر جو نظام تھا, نظام حکومت کانسٹیٹیوشن, اس کو کہا سسپینڈ کر دیا. 10 مجسٹریٹ, ٹھیک ہے, جس کی باڈی کو ڈسمبری بھی کہا جاتا ہے, آگے بھی اس کا ذکر آئے گا, وہ انہیں 10 مجسٹریٹ بنا دیے اور طے کیا کہ اب نظام حکومت یہ لوگ 10 مجسٹریٹ چلائیں گے, اور اینڈ میں آ کے ان کی یہ ذمہ داری بھی ہے کہ یہ ایک ریٹن کوڈ آف لاز دیں. 451 میں یہ ڈسمبرس نے 10 لوگوں, اس کا مطلب کوئی معنی, ٹیبلٹس لکھے, 10 کہہ لیں تختیاں لکھ لیں, بڑے بڑے تختے لکھ لیے جن پہ قانون لکھا ہوا تھا سارا, ٹھیک ہے. نیٹ پہ آپ سرچ کریں گے تو کچھ اس کا شو بھی کرتے کہ یہ شاید تھے, بہرحال سچ ہے یا جھوٹ ہے. 451 بیفور کرائسٹ میں یہ بن گیا تھا. ان کے بعد ایک تھیوری یہ ہے کہ پلیبینز جو تھے ان کو بڑا پھر بھی ان سے مسئلے مسائل تھے. پھر دوبارہ سے 10 بندوں کا ایک کمیشن بنا جنہوں نے اگلے سال 2 اور ٹیبلٹس لکھے جو کہ اس قانون کو سپلیمنٹ کرتے تھے, کمی کو پورا کرتے تھے. ایک اور آج بھی آگے آ جائے گا ان پہ تنقید کرتے ہوئے کہ بیسیکلی ایک نئی ڈسمبر نہیں بنی تھی بلکہ 2 جو نئے کونسل آئے تھے نا, ہمیں پتہ ہے نا کہ بادشاہ کے بعد 2 مجسٹریٹس یا کونسل ہی نظام حکومت چلاتے تھے, 1 سال کے لیے منتخب ہوتے تھے, جو وہ کہتے تھے انہوں نے یہ بنایا. بہرحال واللہ عالم, بہرحال یہ کر گیا. اس کی جو اسمبلی تھی لوگوں کی, انہوں کو ان سے اس کو اپروول بھی مل گئی. تو کہتے ہیں جناب بعد سیکنڈ ریفیوز کر دیا سائن کرنے سے. اب موجود تو نہیں ہے, ان کا سورس تو موجود نہیں ہے, اور کہتے ہیں کہ لیکن 12 ٹیبلز شاید تھے اس دور میں, ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ وہی کہ اس کو چیلنج کرتے ہیں, وہ دوسری ڈسمبر کو وہ نہیں مانتے, ٹھیک ہے. اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اٹلی نہیں گئے تھے وہ, گریس نہیں گئے تھے بلکہ اٹلی میں تھوڑا بہت ان کو آئیڈیا تھا, ادھر سے انہوں نے آئیڈیا لے لیا. بہرحال اس کے اوپر ہر چیز کے اوپر آپ کو پتہ ہے کہ تنقید ہوتی رہتی ہے. بہرحال مقصد یہ ہے, لیکن یہ کہنا کہ 12 ٹیبلز نہیں تھے یہ بات نہیں مانی جاتی. کتنا اس کا ذکر ہے, اتنی سی بات ہے. تو رائٹر کہتا ہے کہ وہ تھے اور اس کو کافی ان کو اہمیت اور شہرت حاصل تھی. بہرحال مقصد میں تو یہ تھا, جو پلیبینز اور پیٹریشنز کی آپس میں لڑائی تھی اس کو ختم کرنا. لا سرٹن ہو گیا, رومن سوسائٹی بھی بڑی ہو گئی تھی, تو چیزیں کلیئرٹی کی وجہ سے ان میں معاملات تو آ گئے. جی ہوزیا. سر رومن سے پہلے جس طرح گریک نے اپنے جو لا تھے کوڈیفائڈ کیے تھے, ریٹن فارم میں رکھے ہوئے تھے اپنے پاس, سر ان سے پہلے ایجپٹینز بھی کافی تھے سپر پاور ہے, ان کے کافی اچھے انجینئرز تھے, جس طرح انہوں نے پیرامڈز بنائے. سر انہوں نے بھی کوئی ایسے اپنے پاس کوڈیفائڈ کیا ہوا تھا لا ریٹن فارم میں؟ لازمی بات ہے بیٹا, ادھر بھی اس کا ذکر آ گیا, لیکن دیکھیں نا جتنی بھی سیولائزیشن ہے اس سے پہلے ہم میسوپوٹیمیا کا ذکر کریں گے, ٹھیک ہے. میسوپوٹیمیا میں کئی تھیوریز ہیں. کوئی کہتے ہیں جناب کہ سری لنکا کے علاقے میں وہ حضرت آدم کا محل ہے فٹ, جہاں پہ اترے تھے فرسٹ ٹائم. تو کئی ہے, ایجپٹ بھی تھے, اوبویسلی آپ کی بات ٹھیک ہے.
چائنیز کا بھی کہا جاتا ہے، اور کئی بار دنیا جیسا نا مذہبی الہامی کتابوں میں ذکر ہے، دنیا بنی تباہ ہوئی، کئی آبادیاں تھیں، کئی واقعات ہے، ہر ایک کی اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، جتنی جتنی علم پہنچا جس طرح سے پہنچا، تو لازم بات ہے بیٹا ادھر ذکر بھی اس کا آیا نا اس بارے سے، لیکن اس کو پڑھ نہیں رہے۔ اب میں بھی اتنا ڈیٹیل دوسرے اور سرچ نہیں کرتا اس کے ساتھ کہ یہی باتیں ہمیں چلو تھوڑا سا ذہن میں بیٹھ جائیں کافی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ ہوگا یار ہر سویلائزیشن میں، آپ ہر دور میں دیکھ لیں، ابھی برگر کلچر ہے، اب یہ جو یونائٹڈ اسٹیٹس کا ہے اس کو ہائیبریڈ ہی کہیں گے نا، بیسیکلی یہ یورپینز ہی تھے نا، یا یورپینز ہی ہیں۔ اگر ہم 19ویں صدی تک کو دیکھیں، 20ویں صدی یا 20ویں صدی میں دیکھیں تو یہ پھر باقی جو علاقے سے نا، انڈینز یہ علاقے سے، چائنیز اب خاص طور پہ لاسٹ صدی میں یہ کافی اتر گئے، میکسیکو سے لوگ، تو وہ کلچر تو بدلتا جا رہا ہے نا۔ لیکن جو کہ اب دیکھیں چائنیز آپ کو فوڈ ہے، چائنیز ٹیکنالوجی ہے، وہ ابھرتی ہوئی طاقت ہے، اس کے قوانین ہے، لینگویج آپ کی پڑھانا شروع کر دیا ہوا ہے، آپ کے کئی لوگ ادھر سے قانون پڑھ کے آتے ہیں، ان کا بھی ریلیونٹ ہو جائے گا جو کمیونسٹ پارٹی کا قانون اصول ہے۔ تو ہر دور میں تو کچھ نہ کچھ رہا ہے نا۔ تو یہ کہ فارم میں تبدیلی یا ڈیولپمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ ہم جو لوگ الہامی مذاہب پر بلیو کرتے ہیں نا، تو خدا کے ہونے پر بلیو کرتے ہیں، تو ہم تو یہی کہتے ہیں نا کہ اصل میں وہی جو مینول کریٹر ہی دیتا ہے نا مشین کا، موبائل میں مینول ہوتا ہے آپ کا، جو بھی مشین لے لیں۔ تو اسلام میں خاص طور پہ شاید ایک تھیوری یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ علم اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تبھی دے دیا تھا جب وہ فرشتوں سے پر ان کی برتری، فرشتوں نے بیسیکلی چیلنج کر دیا نا، اللہ نے اس موقع پہ کہا نا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، آدم کو بتا دیے یا علم دے دیا، تو فرشتوں کو نہیں دیا، ہرا دیا آدم نے۔ ٹھیک ہے، اب متھ ہے یہ، تھوڑا تھوڑا اس کا ذکر ہے، اور کئی جو اسلامک اسکالرز ہیں وہ بائبل کو پڑھ کے اولڈ ٹیسٹامنٹ، نیو ٹیسٹامنٹ، اس کو ملا کے ساری باتوں کو بتاتے ہیں، تو کچھ ذکر اشاروں میں ہر جگہ پر ہوا ہے۔ بہرحال ہمارا تو بلیو شاید یہی ہے کہ میں اپنی میں بات کروں کہ کریٹر یہ انوینشن کوئی چیز نہیں ہے، کریٹر یہ کریٹر نے ہی وہ چیزیں دی ہیں، جو ہم وہ پروگرس ہم پہ ان بلٹ رکھی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو نئی چیز ہے تو شاید اس کا ہے۔ اب دیکھیں نا، آپ کی نسل یا میری نسل کہہ لیں، ہم سے پچھلی نسل چلو بھی زندہ ہے، اس سے پچھلی نسل کہہ لیں، تو جناب ہاتھ بولیں گے قیامت پہ یہ ہوگا، جناب اعمال ہاتھ میں پکڑائے جائیں گے، کان بولے گا، زبان بولے گی، ہاتھ یہ فلانا فلانا بولے گا۔ لیکن اب ڈیٹا دیکھ لیں، اب ڈیٹا کا یہ ڈیجیٹل فارم میں ہونا، اس کی سٹوریج ہے، تو سائنٹسٹ نے کہا ہے کہ ساری آپ کی ساؤنڈ ویوز ہیں یہ فضا میں موجود ہیں، جس نے جو بولا ہوا ہے، جو کیا ہے، تو ڈیٹا کا یہ ڈیجیٹل ہونے سے تو ہر بات کلیئر ہو گئی نا۔ اب ڈیٹا تو کبھی مرتا ہی نہیں ہے، اوور رائٹ آپ کر دیتے ہیں اپنی جو بھی آپ کی ڈرائیو ہے، وہ کہتے ہیں اس کے اوپر رائٹ ہو سکتا ہے، اور رائٹ ہو کے چلو وہ اس کو دوبارہ سے حاصل کرنا مشکل ہو جاتا ہے شاید، لیکن کبھی ختم نہیں ہوتا۔ ایسے ہی ہے۔ جی سر بالکل ایسی ہے، میں نے پڑھا ہوا ہے یہ۔ ٹھیک ہے، تو وہ پھر بات دیکھو نا، سوال سے اب کہاں پہ کہاں بات لے جاتے ہیں۔ تو بہرحال کہاں پہ تھے، اب کیا بات کر رہے تھے؟ گریک کی آپ نے بات چھیڑی تھی، میں کیا کہہ رہا تھا؟ بہرحال وہ کہہ رہے تھے زیادہ تر حصہ جو تھا نا، یہ جو لا کی پھر ڈیولپمنٹ ہوئی یا ٹیبلز جو لکھے گئے، اس میں تھوڑا تھوڑا آگے ذکر بھی آتا جائے گا اس کے حوالے سے، جس طرح رائٹر نے ذکر کیا ہم اس طرح سے ذکر کرتے رہتے ہیں اس کا۔ تو رومنز کا لا اس لیے تھوڑا ریلیونٹ ہو جاتا ہے نا کہ وہ اسی کی بنیاد پر ابھی یہ جاتے ہیں، اور پھر رومن سے گریک تک کا راستہ تھوڑا نا مشکل ہے، کنیکشن نہیں مل رہا تھا۔ لیکن روم تک تو یہ آج کل مغربی دنیا خاص طور پہ ادھر تک تو آثار یا کوئی نہ کوئی ریفرنس مل ہی رہا ہے نا۔ اور آپ اسی کو دیکھ لیں، اسی کو اب جب آپ انشاءاللہ قانون پڑھیں گے نیکسٹ 3 ایئرز میں، تو سملیرٹی کی کئی باتوں کا کانسیپچول یہ وہ باتیں ادھر سے آتی، آپ کو شاید کلیئرٹی ہوتی رہے گی۔ بہرحال وہی تھا کہ جناب پلیبینز کی جو تھے مسئلے مسائل، ان کی طرف سے حوالے سے اس کو ڈیل کیا گیا، اور تاکہ وہ فارمز اور ٹیکنیکلٹیز تھی ان کو ادھر رکھا دیا گیا۔ تو مینلی جو اس میں سے پروسیجرل لاز، اور وہ تھا کہ پہلے تو لوگ تھے نا خود ہی سے اپنا طاقت کا اصول ہی چلتا ہے نا قبیلے میں،
وہ قبائلی لڑائیاں اور یہ ساری باتیں آپ ہسٹری میں دیکھی سنے ہی ہوں گی کہیں نہ کہیں آپ نے. تو لیکن اب وہ کیا تھا کہ اس کو لیگل قرار دے دیا, ریگولیٹڈ سیلف ہیلپ کا کانسیپٹ آ گیا, ٹھیک ہے, کہ قانون نے اس کی پھر اتھارٹی یا اس کی اجازت دے دی. پھر جو مانیٹری پینلٹیز کے حوالے سے بات ہے کہ جس کو رانگز اگر کرتا ہے کسی کے ساتھ تو جرمانے کا کانسیپٹ وہ بھی اس میں موجود تھا. فیملی, زمین جائیداد اور سکسیشن, جانشینی, بندہ فوت ہو گیا ہے, کون کون اس کے ورثاء ہیں, کس کا کیا کیا حصہ ہے, ترتیب کیا ہے, یہ اصول بھی انشاءاللہ ڈیٹیل میں سر جگہ ان چیزوں کو پڑھیں گے. بہرحال وہی کہتے ہیں کہ ایک پروگرس تھی کہ جو پریمیٹیو سوسائٹی سے جو پروگرس ان کی بڑھتے بڑھتے قانون کے حوالے سے بھی ہوئی, تو وہ ساری کی ساری جو ہمیں ان ٹیبلز میں نظر آتی ہے. اب مثال وہ کہہ رہے ہیں کہ ایک مثال انہوں نے دی ہے کہ ایک بندہ اگر رات کے وقت چوری کرتے ہوئے پکڑا جائے تو موقع پہ ہی اس کو قتل کر دینا یہ لیگل تھا, قانونی طور پر الاؤ تھا. لیکن اگر ایک بندے کو اس کی لم, آپ کے ہاتھ اور پاؤں آ گئے نا, ہاتھ اور ٹانگیں آ گئی سوری, تو وہ اگر فریکچر ہو گیا تو اس کے پاس تھا کہ پہلے وہ عدلے کا بدلہ, جس طرح سے آپ اسلام میں آپ قصاص کہیں گے, اور جب آپ جوڈائزم کی بات کرتے ہیں a tooth for a tooth, an eye for an eye, ٹھیک ہے, تو کہتے ہیں ادھر وہ بھی اسی طرح سے پہلے اپنا بدلہ لے سکتا تھا. لیکن اگر صلح, بدلے صلح کا کانسیپٹ جو ہے کہ جناب صلح کر لو اس کے بدلے میں پیسے لے لو, ٹھیک ہے, اسلام میں بھی اس کا کانسیپٹ ہے, تو یہ بات ادھر بھی موجود تھی بدلے صلح کا. لیکن پھر اب جب ان میں صلح ہو گئی اور بعد میں وہ بندہ اس ایگریمنٹ معاہدے کے اوپر عمل نہیں کر رہا, پیسے نہیں ادا کر رہا, تو اب حیثیت کیا ہو گئی, اب ایونجر کی حیثیت اس کی نہیں رہی, بلکہ یہ سمجھا جائے گا کہ اس نے ایک قرض واپس لینا ہے, اس کا قرض ادا نہیں ہو رہا, ٹھیک ہے, وہ پیسہ جو ایگری کیا گیا تھا وہ پیسہ یا پراپرٹی نہیں دی جا رہی صلح کے بدلے میں. تو اس طرح کی باتیں پھر ادھر بھی بات آ گئی. سمجھ لگ رہی نا بات بیٹا؟ کسی کو نہیں سمجھ لگ رہی؟ جی سر لگ رہی ہے. آ رہی ہے سر, سمجھ آ رہی ہے. پڑھا بھی کرے نا آپ صاحب. اچھا تو بات تھی, ہاں یہ اس کی ونجر کی آ گئی. پھر اس میں ایک اور جو اصول انہوں نے پھر آگے بیان کیا نا 12 ٹیبل میں, کانٹریکٹ کے حوالے سے جو obligation تھے, تو ایڈوانس نوشن جو ہے, تو رائٹر کہتا ہے اب آپ انشاءاللہ کانٹریکٹ پڑھیں گے تو لیکوڈیٹی ڈیمیجز کا کانسیپٹ پڑھیں گے. ڈیمیج تو کہتے ہیں بیٹا نقصان کو, ڈیمیجز نقصانات کو نہیں کہتے. ڈیمیجز کا مطلب ہے کمپنسیشن ان شیپ آف منی, ازالہ کرنا کسی کا اس کو وسائل دے کے یا پیسے دے کر. تو کہتا ہے رائٹر کے بول شاید یہاں سے یہ کانسیپٹ ارلی سٹیج میں ڈیولپ ہوئے تھے یا کہیں سے آئے ہوں گے, جو باتیں بہرحال چل رہی ہیں. پھر جناب ہیڈ آف فیملی کے جو معاملات ہیں بچوں کے اوپر جو ساری باتیں ہیں, تو فیملی لا اسی نوشن کے اوپر, جسے پیٹریا پوٹیسٹاس کہتے ہیں, اسی کے اوپر بنیاد تھی. بار بار ڈسکشن ہو گئی ہے. بہرحال اس میں جو ریجیڈیٹی اور فارملزم کے کانسیپٹ تھے وہ چیزیں موجود تھے, لیکن پراپرٹی کا ایموویبل اور موویبل پراپرٹی کا کانسیپٹ, ان کے ڈفرینٹ رائٹ ڈیوٹیز وہ موجود تھے. موویبل ایموویبل کا پتہ ہے نا آپ لوگوں کو پراپرٹی کا؟ موویبل کیا ہے اور ایموویبل کیا ہے, بتا سکتا ہے کوئی؟ جی سر پراپرٹی یعنی آپ کی زمین ہے تو وہ اموویبل پراپرٹی ہے, اور پیسے وغیرہ یا سونا وغیرہ اینی تھنگ لینڈ اور اینی تھنگ پرماننٹلی فاسٹنڈ اور اٹیچ ٹو لینڈ, وہ ایموویبل بن جاتی ہے. گھر بنا لیا, اس کے اوپر بلڈنگ کھڑی کر دی, ٹھیک ہے, پنکھا آپ کا انسٹال ہو گیا, بتیاں لگ گئیں, وہ پارٹ آف دا دیٹ ایموویبل پراپرٹی ہو گئی. لیکن آپ کا گاڑی, روپیہ, پیسہ, زیور کہہ لیں, جو چیز آسان سے موو ہو سکے, وہ ساری کی ساری موویبل میں آ جاتی ہیں. تو کہتے ہیں وہاں پہ اس دور میں ان کی یہ باتیں موجود تھے. پھر جو کہتے ہیں کہ سکسیشن اور گارڈین شپ, سکسیشن کے لیے اصول کیا تھا کہ پہلے جو مین کی لائنیج ہے, مین کی لائنیج آپ کی کس طرح سے ہوتی جناب, کہ آپ کا باپ, دادا, دادی, آپ کے چچا, پھوپھی, آپ کے بھتیجے, بھتیجی,
ٹھیک ہے, وہ مین سائڈ پہ ہوتی ہیں, ایگنیٹ کہتے ہیں انہیں, اور دوسری سائڈ پہ آپ کی والدہ کی سائڈ کی طرف سے, جس طرح سے نانا نانی ہو گئے, خالائیں ہو گئی, ماموں ہو گئے, بھانجے بھتیجے ہو گئے, ٹھیک ہے, تو مدر سائڈ کے. تو کہتے ہیں فادر سائڈ کے جو تھے ان کو پہلے نیئرسٹ جو ان کے ریلیشن شپ تھے, وہ اگر وہ موجود نہیں ہے تو قبیلہ پھر ان کا بن جاتا تھا. ٹھیک ہے, بندے نے انٹرسٹیٹ کیا ہے, وہ وصیت لکھ کے نہیں مرا. ٹھیک ہے, اور کون وصیت لکھ کے مرا, تو وصیت کون سی ویلڈ ہے کون سی انویلڈ ہے. ٹھیک ہے, اصول کیا تھے وہ ساری باتیں اس کی ذکر کیا گیا. کانسٹیٹیوشن, معاملات حکومت کس طرح سے چلیں گے, اور ریلیجیس جو بات چیت تھی ریلیجن کی وجہ سے, وہ بھی ان ٹیبلز میں نظر آتی ہیں. مثال انہوں نے دی ہے ٹیبل 9 میں کہ مجسٹریٹ جو ہے پرٹیکولر پرسن اگر کسی کو نشانہ بناتے ہوئے کوئی ایسا قانون دے جس سے کسی خاص بندے کے اوپر سزا ملتی ہو, تو وہ اس کو الاؤ نہیں تھا. جنرل چیزیں اس نے بیان کرنی ہے. اور پھر یہ کہ کسی کو ڈیتھ پینلٹی نہیں دی جا سکتی جب تک کہ ٹرائل اس پہ نہ چلے اور اس کو سزا نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, وہ کہتے ہیں کہ جناب سٹیزنز کی اسمبلی نے جو قانون پاس کرنا ہے, پولیٹیکل رائٹس, شہری یا سیاسی جو حقوق ہوتے ہیں شہریوں کے, ٹھیک ہے, وہ صرف اسی طرح سے ہو سکتا ہے. اور کیپٹل چارج کہ ایسا الزام عائد کیا گیا جس کے بدلے میں سزائے موت, کیپٹل پنشمنٹ سزائے موت کو کہتے ہیں نا, تو اس کو کہتے ہیں رائٹ آف اپیل اس کے لیے ہونا ضروری ہے, جو کہ اسمبلی کے پاس ہوتا تھا. رائٹ آف اپیل کے بغیر وہ بات, اس کو سزا عمل درآمد نہیں کیا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, بریل کہتے ہیں بیٹا دبانے کو یا زمین میں دفنانے کو, اور سریمیشن آپ کی ہو جاتی ہے جلانے کو, ہے اس کے کیا کیا معاملات ہیں. پھر اسی طرح سے جنرل کریکٹر, آپس میں جو پلیبینز اور پیٹریشن کی شادی آپس میں کرنا وہ ممنوع تھی. بعد میں ہم دیکھ لیتے بھی کہ ان کو الاؤ بھی کیا گیا. پھر جو ایک ہے وائکیریس لائبلٹی کا کانسیپٹ ہے, اس کانسیپٹ کے تحت ٹائم اتنا ہو گیا یہ ختم کرنا چیپٹر, گفتگو زیادہ ہو گئی. بہرحال نہیں, چلو ٹھیک ہوگا. بات آپ سے کر رہے تھے وائکیریس لائبلٹی کی, کہ کام کوئی اور کرے لیکن جواب دہی کسی اور کی ہے. ماسٹر اینڈ سرونٹ یا ماسٹر اور سلیو کا جو کانسیپٹ تھا, آپ کانٹریکٹ میں انشاءاللہ پرنسپل اور ایجنٹ کا کانسیپٹ پڑھیں گے. میں آپ کو پیسے دیتا ہوں کہ آپ نا ایک چیز ہے 100 روپے کی وہ لے کے آ جائیں, قیمت کے لیے پیسے میں نے دے دیے, مالک میں ہوں, پیسے میرے ہیں, آپ میری آپ پہ خریدیں گے, آپ ایز اے ایجنٹ کے, میں پرنسپل ہوں. آپ مارکیٹ میں دیکھتے اسی دن قیمت بڑھ گئی جی 150 200 تک کرتے کرتے آپ دیکھتے 120 کی ہے, اور آپ کو آئیڈیا کہ اس کو ضرور مجھے آج ضرور چاہیے, تو آپ 100 روپے قیمت ادا کر کے 20 روپے اس کو کہتے ہیں کہ یہ اس کی پراپرٹی, یہ اس کے میں آپ لے رہا ہوں, یہ آپ کو ادا کر دے گا. تو ایکٹ جو کیا وہ میری بھی آپ پہ کیا نا, تو 20 روپے کا قرضہ میرا ہے, آپ کا نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کو پھر کوئی اس کو نہیں پوچھ سکتا. پرنسپل اینڈ ایجنٹ کا جو کانسیپٹ ہے کہ جو لائبلٹی یا ذمہ داری ہے وہ ماسٹر کی یا جو بندہ جس کے لیے کام کیا جا رہا ہے اسی کی رہتی ہے. بہرحال کہتے ہیں کہ جو 12 ٹیبلز میں نا کیس اورینٹڈ بھی کئی باتیں لکھی ہوئی تھیں, لیجسلیشن کی جو نا پرانی کمیونٹی کا, پھر بھی اس میں جو ایگریکلچر کمیونٹی کی ضروریات تھی, کیونکہ ابھی صنعت و حرفت اور زیادہ پھیلاؤ تو نہیں آیا تھا نا اس دور میں 451 بی سی میں یا 450 بی سی میں, تب تو یہ ریپبلک کی ارلی ڈیز کی باتیں ہیں, تب تو پیسٹرل اور ایگریکلچر کمیونٹی ہوتی تھی. تو کہتے ہیں وہی ساری پریمٹیو باتیں وہ چیزیں ہمیں اس میں خصوصیات نظر آتی ہیں. لیکن کہتے ہیں کہ یہ 12 ٹیبلز کے ہونے سے نیو پاسبلٹیز آئیں. کیوں؟ کیونکہ جب ایک چیز طے ہو جائے, لکھی جائے, تو بات اب اس سے آگے ہی ہونی ہے. اب سمارٹ فونز کا کانسیپٹ دیکھ لیں, ٹھیک ہے, اب آگے ہی بات ہو رہی ہے, جو بھی ایڈوانسمنٹ آ رہا ہے پیچھے تو نہیں نہ جا رہے, نیو سے نیو آپ کے ایس او سیز آ رہے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی جو پاور ہے آپ کی چپ سیٹ کی یا سی پی یو کی, پھر آپ کے گرافکس کی جو معاملات ہیں, اسکرین کوالٹی کے کہہ لیں, ویٹ کے حوالے سے کہہ لیں, معاملات آگے آگے بڑھتے جا رہے ہیں. ابھی کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو سی پی یوز میں جو میٹل یوز ہو رہا ہے وہ کم ہونا شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, پروسیسر اس بنا کے اوپر کی قیمتیں بڑھ جائیں گی اور کم ہو جائیں گے, جو پروسیسر اور جی پی یوز یا جو انٹرنل مشینری کہہ لیں آپ اس کی. تو اوبیسلی پھر اس دوران میں
کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جاتے ہیں چاند پہ بھی یا مارس میں جو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نا، تو یہ انہی ریسورسز یا میٹل کی وجہ سے جا رہے ہیں لوگ. تو شاید آنے والے وقت میں کوئی اور طریقہ کار سے اس میٹل کی بجائے کوئی اور ریسورس کا استعمال ہونا شروع ہو جائے، اللہ عالم. بہرحال مقصد یہی ہے کہ نیسیسٹی از مدر آف انوینشن. تو یہ قانون کے بعد لکھنے جانے سے اور پاسبلٹیز کا اظہار ہو گیا. تو سیاسی طور پر دیکھا جائے تو جو پھر تھا کہ مونوپلی آف اسٹیٹ اتھارٹیز کی نا جوڈیشل ایڈمنسٹریشن کے اوپر، اور خاص طور پہ وہ ساری اتھارٹی تھی پیٹریشن کے پاس، تو وہ ان کی کم ہوتی رہی. معاملات لکھے گئے موجود تھے، لوگ پڑھ سکتے تھے، دیکھ سکتے تھے. تو پلیبین کلاس کو جو شکایت تھی کہ پیٹریشن آفیسر ہمارے خلاف تعصب یا ہمارا ایکسپلائٹیشن کرتے ہیں، وہ ان کی باتیں کافی زیادہ ختم ہو گئی. وہ مذہبی رسومات کا کانسیپٹ پھر بھی ادھر موجود رہا، کم ہونا شروع ہو گیا. اسی کے بعد سے سیکولر کی طرف بھی یہ لوگ جاتے رہے، اس لیے پونٹفس کا سکول آہستہ آہستہ سے ختم ہو گیا. بہرحال کہہ رہے ہیں کہ 12 ٹیبلز کو جو بعد میں آنے والی رومنز نسلیں ہیں وہ یہی سمجھتے تھے کہ پبلک اور پرائیویٹ لا کی جو بنیاد ہے، فاؤنڈیشن ہے، وہ یہ 12 ٹیبلز ہی ہیں. کیونکہ دیکھیں نا 1000 سال بعد وہ جب جسٹینین کوڈ بنا تب کوڈیفیکیشن ہوئی دوبارہ. اس وقت تو یہ برقرار رہا اور عمل بھی اس پہ کیا جاتے رہا. ٹھیک ہے، اس کی اہمیت اس حوالے سے معاشرتی، معاشی اور سیاسی لحاظ سے بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، اور یہ پروویژنز ریپیل نہیں ہوئی جب تک کہ گائس جو آپ کا جسٹینین کوڈ نہیں بن گیا. بہرحال لیجسلیشن کا کانسیپٹ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ گریک ورلڈ سے تھوڑا بہت انسپائر تھا، تھوڑا مختلف تو اس میں تھا، لیکن یہاں پر گریکس میں زیادہ لیجسلیشن کی جاتی تھی. اس ایرا میں روم میں اتنی زیادہ لیجسلیشن نہیں کی جاتی تھی. لیکن کچھ ہمیں معاملات اس میں ملتے ہیں پرائیویٹ لا میں بھی خاص طور پر، اور لیکن زیادہ تر پبلک ڈومین میں ہی یہ ہوتے رہے. اور پرائیویٹ لا کی تو ڈومین تو آپ کو پتہ ہے نا، جورسٹس کے پاس وہ زیادہ تر چلی گئی تھی. اور اس میں جو چینجنگ کی گئی ایسا ایسا وقت قانون میں، تو وہ ہمیں نظر آتی ہیں مختلف جو اسمبلیز نے قوانین پاس کیے، اسٹیچوٹس جو انہوں نے پاس کیے، جس طرح سے لیکس ویلیریا ہوریشیا 449 BC میں، جس میں اب انہوں نے کہہ دیا کہ جو پلیبینز ٹرائبیونز بنے تھے نا اس دور میں، ہم نے پیچھے پڑھا ہے کہ پیٹریشن مجسٹریٹ سے انہوں نے جو فیصلے دے دیے اس پر عمل درآمد ہوتا تھا. لیکن ایک جگہ وقت آیا انہوں نے اپنے ٹریبیونز پلیبینز سے بنائے تو ویٹو کا رائٹ ان کے پاس تھا. تو انفورسمنٹ کو مجسٹریٹ جو پیٹریشن کلاس کے اگر انہوں نے فیصلے دیے ہیں تو پلیبین ٹریبیون جو ہے وہ ویٹو کر سکتا تھا اس کو. ٹھیک ہے، وہ بات آ گئی یہ اس کے ذریعے سے. پھر لیکس کینولیا جو کہ 445 BC کا اصول ہے، جس میں جو پہلے 12 ٹیبلز کے تحت پیٹریشن اور پلیبینز شادی نہیں کر سکتے، اس کو اس نے ختم کیا. لیکس لیجسلیسینیا سیکسٹی 367 BC میں آئے، جس میں پھر پہلے جو صرف پیٹریشین ہی کاؤنسل یا ہائیسٹ جو مجسٹریٹ کا آفس تھا اس کو اب پلیبینز بھی اس کو الاؤ کر دیا ہے، ان کو ایلیجیبلٹی میں لے آئے. پھر لیکس پوبیلیا فیلونس جو 339 BC میں آئے، اس کے تحت طے کر دیا گیا کہ کوئی بھی قانون اگر پراپر اسمبلیز بناتے ہیں تو سینٹ کی اپروول ان کے لیے ہونا جو ضروری تھا، اصول تھا، اس کو ختم ریموو کر دیا گیا ہے. اب اسمبلی نے بنا دیا تو ٹھیک ہے، وہ قانون ہے، سینٹ کی اپروول اس کے لیے ضروری نہیں ہے. لاسٹلی جو لیکس ہارٹینشیڈی پلیبسسٹس، ٹھیک ہے، اس میں جو کہہ دیا گیا کہ جو ریزولوشن ہے پلیبین اسمبلی کی، جو کہ پہلے سمپل پلیبینز پہ ہی لاگو ہوتی تھی، اب وہ تمام سٹیزن یعنی کہ پیٹریشنز پہ بھی لاگو ہونا شروع ہو گئی. تو اسی طرح سے اور ہمیں جو معاملات ملتے ہیں ڈیبٹ کے حوالے سے، اس کے انٹرسٹ کو کم کیا گیا 357 BC میں اور 342 میں آئے. پھر جو اور آئے ادھر اس دور میں 326 میں، جس سے لیکس پورٹلیا پیپیریا آیا، جس میں اس نے کہا پہلے اصول تھا کہ قرض جس کا ہے کریڈیٹر جس نے قرض دیا ہے اور پیسے واپس لینے، ڈیٹر جو اب قرض دہندہ ہے جس نے پیسے واپس کرنا ہے. تو پہلے اس کو اپنی پرائیویٹ جیل میں یا پرائیویٹ امپریزن میں ڈال سکتا تھا کہ میرا قرض واپس نہیں کر رہا، یہ ختم کر دیا گیا. تھوڑا یہ کچھ مین اس میں باتیں تھیں
یہ جو اس دور کی کانسیپٹ کے والے سے کوشش کی آپ کو بتانے کی. پڑھیے گا اس میں اور کچھ سوال کو بات ہے وہ آپ کر لیں, تو پھر انشاءاللہ نیکسٹ ہم نا یہاں سے آگے بات سٹارٹ کریں گے. جی